يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اگر میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو میں آپ سب سے معافی کا خواستگار ہوں، مگر یہ بات یاد رکھیے کہ ایسے عظیم اور دانشور لوگ ہم بہت کم ملیں گے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان دانشوروں کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ تو میں وقت کی دعوت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں مزید تمہید خان سکوں۔ میں مستجیب جناب وائس چانسلر مخدوم اسلامی یونیورسٹی و سابقہ ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی صاحب کا کہ وہ شریف رائے ہیں وہ آج تقریر کے حوالے سے اپنا پیغام دے رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر عبدالحمید عباسی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی، پھر ہم سب مل کر شکریہ ادا کرتے ہیں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جن کے ذریعہ سے اور جن کے وسیلہ سے ہمیں یہ عید الفطر ملی۔ صرف عید الفطر نہیں ملی، اس کے علاوہ 50 عیدیں اور بھی ملی، اور ان 50 عیدوں کی سردار عید جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے، جن کے ذریعہ سے ہمیں قرآن مجید ملا، جن کے ذریعہ سے ہمیں سب نعمتیں ملی، جن کے ذریعہ سے ہمیں رزق ملا۔ وہ رزق تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق ہمیں دیتا ہے، تقسیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ پھر ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس ایریے کی روحانی شخصیت حاجی سید سکندر شاہ صاحب رحمہ اللہ کا کہ جن کے مخصوص روحانی تصرف کے نتائج و ثمرات ہیں اس گاؤں کے اندر۔ ہر انسان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو جان لیتا ہے۔ ان کی نگاہ ہے اس دھرتی پر، اس دھرتی کے اندر سے بہت ساری نعمتیں پھوٹتی ہیں اور پھوٹتی رہیں گی، ان کے اندر کوئی رکاوٹ پیش نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ رحمت کا دن ہے، آپ سب کو رحمت کا دن مبارک ہو۔ یہ رحمت کا دن اس لیے ہے کہ یہ جو ماہ رمضان گزرا ہے اس کے 3 اشرے، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آگ سے چھٹکارا پانے کا۔ تو پہلا جو رحمت کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کو سپرد کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور انہوں نے آگے رحمت کو تقسیم کیا اپنی امت کے اندر۔ اب رحمت ہر ایک کو مل گئی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس رحمت کو ہم نے آگے اپنے لوگوں میں تقسیم کیا ہے، کیا ہم رحمت بانٹنے والے ہیں یا رحمت کو صرف اپنے تک محدود رکھنے والے ہیں؟ تو پہلا عشرہ رحمت کا، ایک دوسرے کے لیے رحمت بانٹو، گھروں میں، اولاد میں، معاشرے میں، پڑوسیوں میں، مخلوق خدا میں۔
تیسرا عشرہ جو گزرا ہے وہ ہے مغفرت کا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا اپنے لیے۔ تو کیا آپ نے اللہ سے جو مغفرت طلب کی ہے اس مغفرت کو آگے لوگوں تک بھی پہنچایا ہے یا آپ نے تک محدود رکھا ہے؟ کیا آج آپ نے تمام لوگوں سے جو ہے معافی مانگ لی ہے، تمام لوگوں کو معاف کر لیا ہے؟ یہ ہے فلسفہ رمضان کا کہ اللہ نے ہمیں جو مغفرت، جو توبہ اور اس کی جو توفیق دی ہے، یہ صرف اور صرف آپ نے تک محدود نہ رکھیں، آپ نے دلوں کے اندر سے قدورتیں نکال کر دوسروں کو معاف کریں اور دوسروں سے معافی طلب کریں تاکہ 11 مہینے ہمارے صاف ستھرے گزر جائیں۔ یہ رمضان کے 30 دن جو ہیں یہ 11 مہینوں کو مرتب اور منظم کرنے کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے تاکہ اس پورے ماہ رمضان کا اثر 11 مہینوں پر پڑتا رہے۔ تیسرا اور آخری عشرہ جو ہے وہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ یہ جہنم کی آگ ادھر نظر آتی ہے آپ کو اس دھرتی پر؟ اللہ نے کوئی تندور جلایا ہوا جس میں آپ کو ڈالے گا؟ اللہ تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہر انسان خود کودتا ہے جہنم کی آگ میں، اور جہنم کی آگ اس کے اندر موجود ہے۔ حسد جہنم کی آگ، کینہ جہنم کی آگ، بغض جہنم کی آگ، اور ایک دوسرے سے نفرت جہنم کی آگ۔ تو ہم نے اس رمضان کے ذریعے اور وسیلہ سے اس جہنم کی آگ سے آپ نے آپ کو بچانا ہے، اور اگر آپ کے اندر یہ چیز باقی رہ جائے تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے۔ تو اس وقت جو ہے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ذریعے سے ہمیں جو چیزیں ملی ہیں نا، آپ کو دین کا پورا پیکج جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین میں ملے گا۔ پورے دین کا پیکج ملا ہے والدین میں، والدین کریمین میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا۔ تو ہمیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے سرنڈر کر لینا چاہیے، اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ اور دوسرا جو پیکج دین کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ آمنہ کسے کہتے ہیں؟ جو امن دینے والی۔ تو بندگی کرتے ہوئے، سرنڈر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے معاشرے میں امن پیدا کرنا ہے۔ یہ جہاں گاؤں میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ چچول قسم کا، یہ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظالموں دل مت دکھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چیزیں پسند نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتحاد کا پیغام لے کر آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس وقت میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں، میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ ہماری اس چیز پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دینی ہے، تو دل میں قدورت و نفرت ہو ایک دوسرے کے کیا گواہی دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچائی لے کر آئے ہیں نا، جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کذب کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، دھوکہ بازی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایجابیات لے کر آئے ہیں، تمام پازیٹیو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کر آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلبیات، تمام منفی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، ہم دیکھیں، میں شکریہ ادا کرتے ہوئے بھول گیا ایک چیز کہ اس مسجد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو مسجد ذریعہ اور وسیلہ بنی ہے میرا اور ڈاکٹر علی اکبر قادری صاحب کو یہاں آنے کے لیے۔ یہ مسجد زندہ ہے، ہر چیز کائنات کی زندہ ہوتی ہے، یہ مردہ نہیں ہے، یہ لکڑ مردہ نہیں ہے، اس کے اندر زندہ ہے۔ اگر اس کے اندر حیات نہ ہوتی تو اس کی صورت آپ کے سامنے کبھی نہ ہوتی۔ یہ لوہا زندہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز، ہر چیز زندہ ہوتی ہے، ہر چیز کو احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں مسجد ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آنے کے یہاں ذریعہ بنے ہو۔ انشاءاللہ قادری صاحب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ادھر اگلی عید پر بھی آئیں گے، ہم آئیں گے انشاءاللہ، ابھی بڑی عید پر ہم آئیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آپ دعا کریں ہمیں توفیق دے اللہ، ہم آئیں گے اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس وقت صورتحال تبدیل ہو چکی ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے نا، یہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں نا، لوگ برے نہیں ہوتے جی، لوگوں کا فعل برا ہوتا ہے۔ ہم دعا کریں گے یا اللہ ان کے دلوں کو موڑ دے، تو اللہ کی صفت اللہ مقلب القلوب، اللہ اپنے بندوں کے دل کو موڑ دے گا۔ آپ میرے سامنے اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ جوان ہیں۔
ہر بندے کو جو چل رہا ہے اس کو برائی کو دے کر بندے کو مت برا کہو. آپ بندے کو برا کہیں گے آپ اللہ کو برا کہیں گے, آپ بندے کو برا کہیں گے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ وسلم برا کہیں گے. نبی اللہ کو اپنے بندے سے پیار, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے پیار. کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے. ختم کرو دلوں کے اندر سے جی, یہ دلوں کے اندر سے یہ آگ ختم ہوگی نا, پھر آپ پر اللہ کی رحمت ہوگی, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے اور آپ کی جیب بھریں گے, آپ کی جھولیاں بھریں گے, آپ کے گھروں کے اندر سکون آئے گا. دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سکون قلب ہے. جس کے اندر سکون قلب ہے اس کے اوپر سر سے میزائل گزر رہے ہیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ سکون قلب مل چکا اس کو. تو یہ گاؤں کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, وہ اس مسجد میں میرا اور قادری صاحب کا تعلق اس مسجد سے ہے نا, جامع مسجد ہے, یہ مرکزی جامع مسجد ہے. اچھا یقین جانیے میں اس گاؤں کا نام پال شریف لیتا ہوں, جس جگہ بھی کہا رہے ہیں پال شریف کر رہے ہیں, آپ بھی پال شریف کہا کریں اس کو. مرکزی جامع مسجد پال شریف, یہ مساجد بنتی جا رہی ہیں نا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مسجدیں زیادہ ہوں گی, یہ بڑی لمبی بحث ہے. تو یہ جو پیکج میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ذریعے سے دیے, یہ سفیان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور دوسرے اور چیزیں بنا لیں. عدل ہونا چاہیے آپ میں, احسان اور اثار. عدل کی مثال دیں, بس یہ میں مثال دے کر ختم کرتا ہوں, اور بہت ساری باتیں لیکن قادری صاحب نے کہہ دی ہیں. عدل یہ ہے کہ یہاں کوئی آئی ایس کھڑا ہوتا ہے نا آ کر, تو رات کو کوئی آدمی ٹکٹ لیتا ہے کہ میری یہ سیٹ ہے, وہ سیٹ پر بیٹھ سے یہ عدل ہے. اب وہ بیٹھ کے ایک آدمی باہر کھڑا ہے اور وہ سے جانا ہے, کسی عدالت میں جانا ہے, کسی کام میں جانا ہے, تو اثار یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی جگہ دے کر آپ, احسان یہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ بنا کر اس کو بٹھا لیں. تیسرا درجہ ہے اثار کا جو مطلوب ذات ہے مخلوق خدا کے اندر. یہ فتنوں کو ختم کرنے والی چیز ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بزرگ آدمی کھڑا ہے, ایک عورت کھڑی ہے, تو اس کو آپ کہیں جی میں اٹھ جاتا ہوں, آپ بیٹھتے ہیں, یہ اثار ہے. ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے گھروں میں, آپ کے دلوں میں, اور آپ کو خوش رکھے. ہمارے لیے دعا کریں, ہم بھی خوش رہیں, آپ بھی خوش رکھیں, مسجد آباد رہے. یہ اس گاؤں پر بڑی اللہ کی رحمت ہے. اس گاؤں پر حاجی سی اسکندر شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نگاہ ہے, ان کے ذریعے اور وسیلہ سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لوگ سمجھ نہیں پا رہے, ہم سمجھ نہیں پاتے نا. تو تھوڑا سا غور کریں, دلوں کو صفا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, مجھے خوش رکھے, اور یہ مسجد آباد رہے انشاءاللہ. یہ اس مسجد سے یہ دیکھیں, خانہ کعبہ جو ہے نا یہ زمین کا مرکز ہے, یہ مسجد اس گاؤں کا مرکز ہے. یہ ناف جو ہے نا اس کے اندر, بدن کے اندر یہ ناف ہے, اس ناف کے ذریعے سے جو ہے وہ دوسری چیزیں چلی جائیں. کیا چیز ہے جی؟ بس ٹھیک. تو مولوی صاحب آپ سے ہم گزارش کریں کہ ہمارے لیے دعا کریں, ہمیں اللہ تعالیٰ خیر بانٹنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق الحمدللہ اس بستی پہ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ابھی ہمارے اس بستی کے اندر جیسے باقی قصبوں میں, باقی جگہوں میں تفرقہ ہے, تقسیم ہے طبقات کی, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یہاں اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق لوگوں کا الحمدللہ قائم ہے. اور یہ اللہ کا وہ فضل ہے جس کے احسان کا, اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے.